معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ خون ریزی عام ہوگی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ چیز بالکل کھلی آنکھوں نظر آتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، روزمرہ اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، روزانہ آپ کو کئی خبریں اس طرح کی مل جائیں گی کہ فلاں جگہ معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا اور باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، رشتہ دار نے رشتہ دار کو قتل کر دیا، محلے والے نے پڑوسی کو قتل کر دیا، سفر کرتے ہوئے ایک مسافر نے دوسرے کی جان لے لی، ذرا سی گاڑی ٹکرا گئی تو ہتیا کر دی گئی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، یہی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کسی کو قتل کرنا، کسی کا خون کرنا اتنا آسان ہو گیا، جانوروں سے سستا انسان کا خون ہو گیا۔ آج اگر کسی جانور کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آدمی سے کوئی جانور کو مر جائے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے خلاف مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، اور انسان قتل کرنے کے بعد آدمی پیسے دے کر ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے اور عیش کی زندگی گزارتا ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال، بیوی شوہر کو ذرا سی بات پر قتل کر کے کہیں ڈرم میں بند کر دیتی ہے، کہیں صندوق میں بند کر دیتی ہے، کہیں گٹر میں بہا دیتی ہے، کہیں شوہر بیوی کو قتل کر کے پھینک دیتا ہے۔ آپس کے قریبی رشتوں تک میں یہ قتل کرنا اتنا عام ہو گیا ہے، خون ریزی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں، گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، سب جگہ انسان کا خون اور خاص طور سے مسلمان کا خون بالکل ارزاں ہے، سستا ہے، کوئی اس کی ویلیو ہے ہی نہیں۔ جب چاہا، جس نے چاہا قتل کر ڈالا، جس نے چاہا لنچنگ کر ڈالی، جس نے چاہا مار ڈالا، جس نے چاہا نپٹا دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، شوہر اپنی بیوی کے خون کا پیاسا ہے، بیوی اپنے شوہر کے خون کی پیاسی ہے۔ روزمرہ مشاہدے میں ہماری یہ چیزیں آ رہی ہیں، بچہ بچہ واقف ہے، جبکہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کا رکھا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ کسی کو قتل کر دینا ناحق، کسی کو ظلماً قتل کر دینا، بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا۔ بلا وجہ سے مطلب یہ ہے کہ قصاصاً نہیں ہے، قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، یعنی کسی نے قتل کر دیا، پھر حکومت کے یہاں اس کا مقدمہ چلتا ہے اور آخر میں اس کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو، وہ قصاصاً کہلاتا ہے، وہ ناحق نہیں ہے۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، یہ ناحق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر قتل کیے جاتے ہیں یہ ناحق ہیں۔ کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کر دینا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بڑا سخت معاملہ اس کا رکھا ہے۔ اگر آپ غور کریں، ابھی میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، انجانے میں بھولے سے ہو جائے وہ چیز الگ ہے۔ آدمی گاڑی چلا رہا تھا، کنٹرول بھی کیا گاڑی کو، پھر بھی سامنے والا آ کے ٹھک گیا، کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، معاوضہ ہوتا ہے،
لیکن قتل خطا میں یہ نہیں ہے، قصاص نہیں ہے۔ قتل خطا میں جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ قتل عمد میں قصاص ہے۔ قتل عمد بہت بڑا جرم ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، جان بوجھ کر کسی کو مار ڈالنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ۔ کیا فرمایا؟ جو کسی مومن کو، مومن یہاں دونوں ہیں، چاہے عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مومن کو متعمدہ جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ظاہری معنی تو یہی ہے، اگرچہ تاویلاً علماء نے مدت دراز کے معنی لیے ہیں کہ لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوگی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کو بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر قتل ناحق کے بارے میں ہے اور قتل کرنے کے جرم کے بارے میں ہے، لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، جس کا ترجمہ بیان کیا، بہت اہم ہے۔ سب سے بڑا پوائنٹ آپ یہ دیکھیے اس کے اندر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خالدن، خالدن کے ظاہری معنی یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیش۔ یہ کفر کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ شرک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ پورا قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ لیں، خالدن یہ لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے جس نے شرک کیا ہو، جس نے کفر کیا ہو، کہ وہ خالدن، جہنم خالدن، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ لفظ گناہ کبیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ مومن کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر۔ یہ کفر و شرک والے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ومن کفر، جس نے کفر کیا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے بارے میں جنت کا وعدہ فرمایا، کافروں کے بارے میں جہنم کی وعید بیان فرمائی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے بیان فرمایا۔ لیکن مومن کے لیے کہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیش کا لفظ فرمایا، خالدن۔ ظاہری اور لفظی معنی اس کے ہمیشہ ہمیش کے آتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے، خالدن فیہا کے بعد وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس پر ہو، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اس پر۔ اللہ کی لعنت، پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لفظ بھی انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمیشہ کے جہنمی ہیں، کفر و شرک کے لیے۔ مومن کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔
یہاں اللہ تبارک و تعالی نے غضب کا استعمال فرمایا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کا استعمال فرمایا، جبکہ یہ لعنت، غضب اور یہ تمام چیزیں کفر و شرک کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن قتل مومن اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیش کی جہنم، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اس پر غضب اور اس کی لعنت ہو، لعنت ہوگی۔ کس پر؟ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا ہو۔ کتنا خطرناک جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دینا۔ لیکن ہم تو اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، چونکہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کتنا خطرناک جرم ہے یہ۔ پورا قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، لعنت کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہ کفر و شرک کے ساتھ آئے گا، جہاں بھی خالدن کا لفظ آئے گا کفر و شرک کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک والوں کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے، لیکن یہاں مومن کے بارے میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کی تعویل کی ہے۔ ظاہری معنی تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، ظاہری الفاظ، ظاہری مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کے معنی ہمیشہ ہمیش کے ہیں، لیکن علماء نے اس میں تعویل کی ہے کہ ایک مومن کسی بھی درجے کا ہو، اگر وہ ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کفر و شرک پر نہیں مرتا، توحید پر مرتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے یہاں پر فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خالدن فیہا کے معنی مدت مدید کے لیے ہیں، یعنی ایک لمبی مدت تک، ایک لمبی مدت تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا، جہنم میں سزا بھگتتا رہے گا، جہنم کا عذاب جھیلتا رہے گا، برداشت کرتا رہے گا، جہنم میں اس کو جانا پڑے گا، ایک لمبی مدت تک رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ واقعی ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا، لیکن جہنم میں تو ایک لمحے کے لیے بھی جانا کتنا مشکل ہے، کتنا سخت ہے۔ اس آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 درجہ گنا، 70 گنا بڑھی ہوئی، 70 مرتبہ یہ دھویا گیا اس آگ کو، جب یہ آگ کی یہ حالت ہے جو دنیا میں ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ 70 بار جو ابھی دھلی نہ ہو اس آگ کا عالم کیا ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی۔ اس آگ میں جلنا پڑے گا، اور خالدن فیہا، اگر ہمیشہ ہمیش نہ بھی لیا جائے تو ایک لمبی مدت تک، ایک طویل مدت تک اس کے اندر جلنا پڑے گا۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، لعنت، پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری، ایسے شخص کے لیے جو کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے۔ کتنا سخت جرم ہے، لیکن ہمارے لیے تو آج یہ بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ بھائی بھائی کو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو، پڑوسی پڑوسی کو، محلے دار محلے دار کو، مسافر مسافر کو، ذرا ذرا سی بات پر، معمولی معمولی بات پر قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ قرب قیامت نہیں ہے تو کیا ہے، قیامت کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے۔ بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی قباحت کو بیان فرمایا، قتل کی برائی کو بیان فرمایا، اور حکم فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرو، کسی کو ظلماً قتل مت کرو۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، بڑی عجیب حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بظاہر بڑے عجیب الفاظ ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ بھئی قاتل تو جہنمی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات کہ اس نے قتل کیا، لیکن مقتول جہنمی کیوں ہے؟ مقتول کا جرم کیا ہے کہ وہ بھی جہنمی؟ آپ تصور کریں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیا فرمایا کہ القاتل والمقتول، قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تعجب ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی کہ بھئی قاتل کا معاملہ تو ٹھیک ہے کہ قاتل نے قتل کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس لیے وہ جہنمی ہے، پھر مقتول کیوں جہنمی ہے؟ قتل ہونے والا تو اس کے ساتھ تو سب کی ہمدردی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو سب کا جو ہے پیار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص رغبت ہوتی ہے کہ بھئی اسے قتل کر دیا گیا، وہ تو مظلوم ہوتا ہے، پھر وہ جہنمی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی پھر بعد میں، اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی اس لیے ہیں کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ اس کا داؤ چل گیا، اس نے قتل کر دیا، اگر یہ قتل نہ کرتا تو وہ قتل کر ڈالتا۔ یعنی دونوں طرف سے یہ جھگڑا کر رہے تھے، دونوں طرف سے یہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے، ایک دوسرے کے جو ہے ایک دوسرے کی طرف ہتھیار لے کر کے تیار کھڑے تھے یہ، تو اس لیے یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ چونکہ کم یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا داؤ چل گیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی ایک مومن کی طرف ہتھیار اٹھانا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا، ابھی اس نے قتل تو نہیں کیا، ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنا بھی کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی۔ کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا، گلی سے گزر رہا تھا، کہیں سے جا رہا تھا، اچانک کسی نے اس پر حملہ کر دیا، قتل کر دیا، اس کا معاملہ الگ ہے، یہ جہنمی نہیں ہے جس کو قتل کیا گیا۔ لیکن جب دونوں آپس میں مقابل تھے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے آپس میں ٹکراؤ کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کی طرف ہتھیار لہرا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ تھے۔ اب جس کا داؤ چل گیا اس نے قتل کر دیا، جس کا داؤ نہیں چل پایا وہ مقتول ہو گیا۔ تو یہاں دونوں جہنمی ہوں گے، دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گے، اس لیے ہوں گے کہ یہ بھی قاتل ہے، اس لیے اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور ارادے سے اس نے ہتھیار بھی اٹھایا تھا، موقع نہیں لگا، ایک الگ بات ہے۔ تو القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں، قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی یہاں پر جہنمی ہوں گے۔ کس بنیاد پر ہوگا؟ دوسرا کہ اس نے ایک مومن کی طرف ہتھیار اٹھایا تھا، ہتھیار لہرایا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے یہ بڑھا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے یہ جھگڑا کر رہا تھا، تو اس لیے یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گے۔ آپ تصور کریں کتنا سخت معاملہ ہے۔ بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، بہت لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تمام آیتوں کا اگر میں خلاصہ بیان کر، تمام آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں، ایک لمبا وقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں قتل کی مذمت کو بیان فرمایا، ان کو بیان کروں تو بہت لمبا وقت چاہیے، اس لیے میں نے ایک آیت کا صحیح سے ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جو سب سے اہم ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، کہ اس ہمیشہ یا مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا، اور جب دونوں قاتل
دونوں قتل کرنے کے ارادے سے ٹکرائیں تو پھر دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، چاہے وہ قاتل ہو یا مقتول ہو۔ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، صرف میں نے ابھی دو کی وضاحت کی ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر کہیں اولاد کے تعلق سے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تم بھوک کے ڈر سے یا جو ہے معاش کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنے والے کی دوسرے طریقے سے مذمت بیان فرمائی کہ حکم دیا کہ قتل مت کرو۔ لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خون کا پیاسا ہے۔ حالانکہ آج تو موت ویسے ہی سستی ہو گئی ہے۔ جو دوسری نشانی اس کے ساتھ میں نے بیان کی تھی کہ ناگہانی اموات بہت ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں چلتا چلتا آدمی اٹیک آیا اور ختم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جا رہا، اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم، ذرا سا کسی گاڑی سے ٹکرایا اور روح پرواز کر گئی۔ دونوں نشانیاں بالکل ہمارے سامنے ہیں، قتل ناحق بھی اور موت کا ارزاں ہونا بھی، ناگہانی اموات کا عام ہونا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی ہے۔ ایک آدمی ہے، بیمار ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، یا اسی طریقے سے اسے احساس ہوتا ہے موت کا، اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، وصیت کا موقع ملتا ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ناگہانی موت کی وجہ سے آدمی کو نہ توبہ کی توفیق مل پاتی ہے اور نہ اسے جو ہے وصیت کا موقع مل پاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں روزمرہ ہمیں نعشیں مل جاتی ہیں، دیدار ہو جاتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، کوئی ڈوب کر مر گیا، کوئی گاڑی سے ٹکرا کر مر گیا، اٹیک آ گیا۔ اٹیک کا اتنا معاملہ روزمرہ جو ہے، اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں، روزمرہ اٹیک سے لوگ جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ اس لیے دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، دونوں نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قتل ناحق سے اور اس طرح کے اسباب سے، اس طرح کی علتوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے سے پیار اور محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔